یہ ہے، یہ ہاتھ رکھنا پڑے گا. یہ ہاتھ، میں بار بار اس پر سیدھا ہاتھ ہی رکھ رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیے گا، اس پر الٹا ہاتھ رکھتا جا رہا ہوں. یہ سیدھا ہاتھ، یہ مطلب سیدھی طرف رہے، سیدھی طرف. یہ موقع ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو نوٹ کرے، انشاءاللہ تعالی اس کا اجر و ثواب اتنا ملے گا. جو ابھی میں نے کتنا بیان کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے واقعات میں نے بیان کیے. خود میرے آقا امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور مبارک میں، دور خلافت میں قحط پڑا، آپ نے اپنے اوپر تکلیف اٹھا لی. کیا آپ نے نہ پڑھا؟ اتنی غمخواری کرتے تھے، اتنی پریشانی دور کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب عادت دورہ فرما رہے تھے. دورہ فرما، آپ کے طبیعت مبارک جب دورہ رعایا کے حالات دیکھتے تھے کہ رعایا کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے اور کہیں کرپشن یا کہیں بدعنوانی بھی نہ ہو رہی ہو، کہیں کوئی ایسا غلط کام بھی نہ ہو رہا ہو. دورہ فرما رہے تھے، دیکھا تو ایک دیہاتی شخص تھا، عربی دیہات کا تھا، چھوٹا سا پردے کا خیمہ لگا ہوا تھا اور وہ بیٹھا پریشان حال، دیہاتی بیچارہ پریشان حال. اب مووی فوٹو تو تھی نہیں کہ کوئی پہچانے گا، اچھا یہ امیر المومنین ہے، وہ ایسا تو تھا نہیں، وہ دیہات سے آیا ہوا تھا. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی سلطنت حکومت ہے. تشریف فرما ہو گئے، فرمایا بھائی کیا خیریت تو ہے؟ کہ پریشان حال ہوں بس، کہ میرے لیے کوئی بات ہے؟ حکم نہیں بولا، امیر المومنین فاروق اعظم کے پاس جانا ہے، کچھ ضرورت حاجت تھی تو پریشانی ہو گئی تو میں یہاں بیٹھ گیا. ارشاد فرمایا کیا پریشانی ہے بتاؤ؟ تو کیا جاؤ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، میں ویسے پریشان ہوں، کیوں میرے کو تنگ کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے. آپ نے غصہ نہ کیا، میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہ کیا کہ ایک تو تم سے تیری پریشانی پوچھ رہا ہوں، اوپر تو تم مجھے یہ کہہ رہا ہے. آپ نے بھائی بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو، آپ کیا کر سکتے ہو؟ میں ابھی جا رہا تھا امیر المومنین کی طرف، میری بیوی کو بچے کا درد شروع ہو گیا، لیبر پین جس کو آپ کہتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اچھا یہ پریشان، کہ ابھی ٹھہرو میں آتا ہوں. میرے آقا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر تشریف لے گئے. گھر جا کر اپنی بیوی زوجہ سے فرمایا کہ ثواب کمانے کا موقع ملا ہے، مدد کرو گی؟ لیٹا کر آپریشن نہیں کر دیا، مدد کرو گی؟ یہ معاملہ ہے. اب چونکہ زچگی کا مسئلہ تھا، ڈیلیوری کا ایشو تھا، تو خاتون چاہیے تھی، عورت چاہیے تھی. آپ عورت کے لیے کسی اور کو نہیں لے گئے، اپنی زوجہ، اپنی بیوی کو، امیر المومنین کی زوجہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو گی؟ کہ ہاں چلتے ہیں. سامان لیا کچھ ضرورت کا، آپ نے بھی کچھ اپنے ساتھ پکانے کا سامان لے لیا اور اپنے کندھے پر لاد کر چلے گئے. آج امیر المومنین، وقت کا حاکم، وقت کا خلیفہ اپنے کندھے پر پکانے کا سامان لا دے اور ان کی زوجہ اس عورت کی مدد کا سامان لے مدد کو جا رہے ہیں. یہ دونوں میاں بیوی کیا اس وقت زمین پر ان دونوں کیسے مقدس فرد ہوں گے؟ اور کون تھے؟ دیہاتی تھے، جانتے تک نہ تھے، مگر رعایا تھی میرے امیر المومنین کی. آپ تشریف لے گئے اور زوجہ سے فرمایا، وہ خیمے میں گئی، پردہ تھا جہاں پر، اور میرے آقا فاروق اعظم کی انداز دیکھیے. آپ نے لکڑیاں جمع کی اور پھونکے مار مار کر آگ جلانے لگے. وہ دکھی آدمی بیچارہ دیہاتی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، آپ پھونکے مار کر آگ جلانے لگے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آگ نکل کر آپ کی داڑھی کے یہاں سے گزرتی جاتی تھی دھواں، اور آپ آگ جلا رہے تھے کہ کھانا پکانا ہے. ایسے میں اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین اپنے ساتھی کو مبارکباد دو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. اب وہ جو دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے نا، یا امیر المومنین، جب آواز کان میں گئی تو یوں گر گئے. بولا آپ فاروق اعظم ہیں، آپ امیر المومنین ہیں. بھئی یہ انداز دیکھ کر کون نہ روئے گا یار؟ ہم روتے ہیں یہ انداز پڑھ کر، ہم 14 سال کے بعد یہ انداز پڑھ کر روتے ہیں. جس نے دیکھا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا. فرمایا کل میرے پاس آ جانا، گھبراؤ نہیں. کیا فرماتے؟ گھبراؤ نہیں. ارے یہ تو حاجت مندوں کو ڈھونڈ کر پہنچا کرتے تھے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ روزانہ صبح کہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعقب کیا کہ امیر المومنین کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ پھر بعد میں پتہ چلا، خود جا کر دیکھا کہ ایک بڑھیا ضعیف، جو بالکل ضعیف بالکل بڑھیا عورت ہوتی ہے، اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ مائی جانتی ہے کون ہے؟ کہا نہیں، کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے ہماری گھر کی صاف صفائی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کمال دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، کسی کو بتایا نہیں، چپ کر، کسی کو بتایا نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں خلیفہ اول ہوں، روز صبح جاتا ہوں اور کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہوں۔ نہیں، فاروق اعظم تعقب میں گئے کہ امیر المومنین کا ایسا کون سا عمل ہے، خلیفہ اول کا کون سا عمل ہے؟ یہ دیکھا، مدد کرتے ہیں، ہمارے صحابہ کرام نے مدد کی، اولیاء کرام نے مدد کی، مگر مٹھی بند ہے۔ مدد کر کے کسی کے، یعنی کسی کو کپڑے پہنا کر، کسی ننگے بدن کو کپڑے پہنا کر اس کی عزت کے کپڑے نہیں اتارا کرتے تھے لوگ۔ ہم کرتے ہیں ایسا، ہم کسی کو کپڑے پہنا تو دیتے ہیں لیکن پھر اس کی عزت کے کپڑے اتارتے بھی ہم ہی ہیں۔ ارے نیکی کر رہے ہو، پرہیزگاری کر رہے ہو، مدد کر رہے ہو تو بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ کو نہیں پتا جو آپ نے مدد کی ہے؟ ہاں کوئی نیت ایسی ہے، مثال کے طور پر میں یہ کر رہا ہوں، میں ڈائلیسس کے مریض کے لیے کر رہا ہوں، میں شوگر کے مریض کے لیے کر رہا ہوں، میں روز کے 3 پیشنٹ کو، دعوت اسلامی کا جو FGRF ہے، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، ہماری جو ویلفیئر ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ مریض کا مفت علاج کریں، بلکہ اس کے تحت آپ نیت کریں کہ میں روز کے 3 5 6 مریضوں کا میں مفت علاج کروں گا، اور آپ ہمیں پر رجسٹرڈ ہو جائیں کہ میں دعوت اسلامی کے اس ادارے کے تحت، اس کی ترغیب پر میں روز کے 3 مریض مفت دیکھتا ہوں۔ ہم بھی کہیں گے الحمدللہ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت اتنے ڈاکٹر ہمارے پاس ہیں اور مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں۔ جہاں بتانے کی نیت ہے یا کوئی ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ یار میں 3 مریض روز کے مفت دیکھتا ہوں، آپ بھی مفت دیکھا کرو، غریبوں کی دعائیں لیں، غریبوں بہت غریب ہیں، اور سارے ڈاکٹر کون سے امیر ہیں؟ سارے ڈاکٹر کون سا امیر ہیں؟ میڈیکل سے ریلیٹڈ طبقہ کون سا امیر ہے؟ کون سے سب کے بنگلے اور سب کی گاڑیاں بن گئی ہیں؟ غربت و پریشانی تو یہاں بھی ہے، تنگ دستی تو یہاں بھی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ سب کے مطلب کہ پلاٹ پر پلاٹ چھپتے سب کو ٹکٹیں مل رہی ہیں، یعنی کئی صورتیں ناجائز اور حرام یہ تحفے لینے کی، جس کا بھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ہے جو بات ہے وہ یہ ہے۔ تو لوگوں کے لیے آسانی، لوگوں کی مدد، ان کی غمخواری، ان کی دعائیں لینا، یار پتہ نہیں کس مریض کی دعا ہمیں بیماری سے بچا لے، کس مریض کی دعا ہمیں تنگ دستی سے بچا لے۔ مصیبت آ رہی تھی میری اولاد پر، میں نے کسی اولاد کی مدد کر دی، اللہ نے میری اولاد کو پریشانی سے بچا دیا۔ یعنی یہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے، رب کی رحمت سے مدد بھلا ہی ہوگا۔ اور یاد رکھنا، نیچر، اگر ہم نے برائی کی، نتیجہ برائی ہوگا۔ آپ کالا رنگ کرو گے سفید نظر نہیں آئے گا، کالا ہی ہوگا، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ تو مدد کرنے کی، امداد کرنے کی، حاجت روائی کی، یقین مانے اتنی صورتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس وقت مہنگائی، پریشانی، دوائی اللہ کی پناہ، 2 ہزار روپے کی ٹیبلٹ، یار 500 ہزار روپے کا انجیکشن، کتنا مہنگا علاج ہے اس وقت۔ کووڈ کے پیشنٹ، جب کووڈ خدا نہ خواستہ ہو جائے کورونا، تو ویسے ہی سیلف آئسولیشن، پتہ نہیں کیا کیا، پھر جو اس کے چارجز اور ہاسپٹل چارجز۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ اس پر غور کریں گے، ثواب، جنت، محبوب کی شفاعت، محبوب کی کرم نوازی، محبوب کی توجہ، رسول پاک کی عنایت، رسول پاک کی شفاعت کے لے کر ہم کو جنت میں جانا، یہ ہمارا گول ہے۔ ہمارا گول یہ ہے، اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہے، اور ہمیں آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی غمخواری کرنی ہے۔ اس کے لیے